امامت خاندان رسالت میں پرسوں کی محفل میں میں نے تمہیدی طور پہ عرض کیا تھا کہ 1400 سال کے کیا ہیں. مطلب یہ ہے کہ 1400 سال سے یہ تاریخ ہر سال آتی ہے اور ہر تاریخ آتی. معصومین کی یہ تاریخیں مبارک تاریخیں 14 ہیں اور شہادت کی 13 ہیں، اس لیے کہ ایک امام حیات ہے، اس کی صرف جشن کی تاریخ منائی جاتی ہے شعبان میں. تو 1400 برس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منزل پر ہم پہنچے، یعنی 1300 سال جب اس تاریخ کو ہوئے تھے تو 1300 سال سے لے کے 100 سال کے اندر ہم آتے ہیں، اور یہ 100 سال گزر رہے تھے جس میں ہمارے باپ تھے، جس میں ہمارے دادا تھے اور جس میں ہمارے پردادا تھے. تو گویا 4 یا 5 نسلیں ہم نے 100 سال میں گزاری، اور یہ ایک طرح کا ان بزرگوں کا کہ جنہوں نے اس نسل کو یہ بتا دیا کہ ہمارے بعد یہ کرتے رہنا. اب ہم اگر یہ تاریخ عام طریقے سے ایک عام میلاد جیسے کہ ہوتا ہے سال، کوئی ضروری نہیں، چھوٹا سا اشتہار دیں، بڑا سا اشتہار دیں، کم مجمع کریں، زیادہ مجمع کریں، کم سجاوٹ کریں، زیادہ سجاوٹ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنا یہ ہے کہ ہم کو ایک پلر بنا دینا ہے کہ بھائی ہم نے 1400 سال جب ہوئے امام کو تو ہم موجود تھے، تو آنے والی نسل 100 سال کے بعد یہ نہ پوچھے کہ بھائی یہ 15واں 100 سال ہو رہا ہے تو 14واں منایا گیا تھا کہ نہیں. دیکھیے 15واں جو ہوگا، جو 1500 سال ہوں گے تو وہ ہوں گے 1500 برس. اب 14 کے بعد 14 تو پورا ہو گیا، آج 1400 سال آج ہو گئے، کل سے جو دن شروع ہوگا وہ 1500 سال کا پہلا دن ہوگا. یعنی ہم نے 14 دیکھ لیا، 14 سال ہم نے دیکھ لیے، اب ہم 15ویں میں کل داخل ہوں گے. تو جب تک ظاہر ہے سب کو اللہ عمر نو عطا فرمائے، تو جب تک آپ دیکھیں گے کل سے کہ 1500 سال شروع ہو گئے، تو گویا آپ پیغام اگلی نسل کو پہنچائیں گے. 100 سال میں عام طور سے حساب لگایا جاتا ہے 4 نسلوں کا، ویسے ایک حساب سے 5 نسلیں بن جاتی ہیں 100 سال میں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 نسلیں ضرور ایک دوسرے کو دیکھ لیتی ہیں.
یعنی دادا بیٹا اور پوتا، اور کہیں کہیں ماشاءاللہ اگر حیات خضر ہے کسی خاندان میں تو پھر پروتا بھی دیکھ کے پردادا اطمینان کر لیتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ ملا لیں تو یہ کتنی ضروری بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جب آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں گئے تھے تو آپ کہیں بھئی آج 1400 سال منا کے آ رہے ہیں. تو وہ اپنے بڑھاپے میں بیان کرے گا ہاں 14 ہوا تو تھا، اور وہ جناب آئے تھے ہمارے محفل سے ہو کے تو انہوں نے کہا تھا 14 سال منائے گئے ہیں آج. تو ایک جملہ تاریخ میں 4 نسلوں میں چل گیا سینہ بہ سینہ. لکھنے کو تو سبھی لکھ جائے گا کہ بھئی شعرا اپنا کلام لکھیں گے، چھپے گا، وہ بھی محفوظ رہے گا. اس کے علاوہ جو اعلانات ہیں، پوسٹر ہیں، اشتہار ہیں، یہ سب بھی تاریخ بناتے ہیں، تاریخ بن رہی ہے. تو اب جیسا کہ میں نے پرسوں غفران کے یہاں محفل میں عرض کیا تھا کہ یہ جشن منائے جاتے رہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوچھئے کہ بھئی 100 سال منائے گئے تھے، 200 سال، 300 سال، 400 سال. نہیں، ثبوت دیکھیے سب کے ہیں، ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا ہم کو. تو ظاہر ہے وہ زمانہ پرآشوب جو کہ شیعوں پہ، علی والوں پہ گزرتا رہا، اس میں جو ہو گیا وہ بڑا غنیمت ہو گیا. اور اس میں زیادہ یہ مجمع میلاد یہ نہیں تھے، اس کا موقع وہاں نہیں تھا. یہ تھا کہ اگر 700 سال پورے ہو گئے کسی معصوم کی آمد کو یا شہادت کو تو ایک اچھی زبردست کتاب تاریخی لکھ دی. علامہ ہلی نے لکھ دیا، علامہ مجلسی نے لکھ دیا، 200 جلدیں لکھ دیں. یہ سب یادگاریں ہیں صدیوں کی، ان پہ صدیاں پڑی ہیں. جیسے مثلا ایک تسلسل ہے ولایت علی کا کہ ولایت علی پہ کتاب لکھ دی گئی اور علامہ ہلی نے لکھ دیا. اس کے بعد پھر کام آگے بڑھا. وہ 700 سال ہوئے تھے غدیر خم کو تو انہوں نے کتاب لکھ دیا، اور وہ بھی جواب میں لکھا. جس نے کہ انکار کیا تھا غدیر کا تو انہوں نے جواب میں لکھا. اب اس کے بعد آگے بڑھیے تو قاضی اللہ شوستری نے احقاق الحق غدیر خم پہ کتاب لکھ دی. اب وہ اکبر بادشاہ کا دور ہے، یعنی آج سے کوئی 350-400 برس پہلے کی بات ہے. اب وہ بات بھی ہو گئی، پھر آگے بات بڑھ گئی تو پھر ابقات الانوار سرکار حامد حسین صاحب قبلہ نے اسی کو تسلسل سے شہید ثالث علامہ ہلی ایک تسلسل ہے کہ ولایت علی پہ انہوں نے کتاب لکھ دی اور بہت ساری جلدوں میں لکھ دی. تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ اودھ کے بادشاہوں کا دور ہے، اس کو بھی 200 سال 150 سال ہو رہے ہیں. تو اس وقت وہ کتاب لکھی گئی. پھر ان کے بیٹے نے لکھی، سرکار ناصر الملت نے لکھی. اس کو بھی اب تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں لکھے ہوئے کو، کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سعید الملت نے لکھ دیا، اس کو بھی سمجھ لیجئے 70 برس پورے ہو رہے ہیں. اور پھر ان کے بیٹے اب موجودہ جو کہ لکھ رہے ہیں اور کام چل رہا ہے. تو یہ وہ یادگاریں ہیں جو کتابی شکل میں بھی آپ کو مل جائیں گی اور جشن کی صورت میں بھی مل جائیں گی.
تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر میں ہمارے لیے سب سے بڑی دو تاریخیں ہیں، ایک غدیر خم ہے اور ایک واقع کربلا ہے، ایک فضائل ہے اور ایک مصائب ہے، تو ان کی یادگاروں کو قائم رکھا گیا، اور مصر میں واقع کربلا کی یادگار منائی گئی، تو اس میں پورے شہر، پورے ملک مصر میں جب فاطمی نے مصر کی حکومت تھی تو انہوں نے اصول وضع کر دیے، اور وہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ پمفلٹ لگا دیے گئے دیواروں پہ کہ بھائی یہ 10 دن جو ہیں تو گوشت کی دکانیں نہیں کھلیں گی، شربتوں کی اور اس طرح کی دکانیں جو کہ عیش و عشرت کے کھانے ہیں وہ نہیں ہوں گے، روکھا سوکھا کھانا کھایا جائے گا، اور عمدہ غذائیں نہیں پکائی جائیں گی، نہ بادشاہ کھائے گا نہ رعایا، اور تمام کالے پرچم لگائے جائیں گے اور سیاہ پرچم لگائے جائیں گے اور سب کالے کپڑے پہنیں گے۔ یہ سب مصر سے شروع ہوا۔ ان کے بعد ان کو دیکھ کر پھر شام کی حکومت، سیف الدولہ بادشاہ شام کا آیا، یہ بھی علی والا بادشاہ تھا، پھر شام میں ہوا، شام میں کافی دن علی والوں کی حکومت رہی، اس کے بعد عراق میں، پھر ایران میں، تو مختلف ملکوں میں یہ یادگاریں ایک صورت سے جب ہندوستان کی باری آئی تو ہندوستان میں ایک تو سال بہ سال منانے کی رسم رکھ دی گئی، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی کہانی بھی 250 سال اور 350 سال ہو رہے ہیں کہ ہر امام کی جشن کی تاریخ بھی منائی جائے اور شہادت کی تاریخ بھی منائی جائے، اور ایام ازا 2.25 مہینے 2 مہینے 8 دن تک منائے جائیں، یہ سب 250-300 سال کے اندر، وہ اس سے پہلے یہ سب کچھ حیدرآباد دکن میں ہو چکا تھا۔ معصومین کی تاریخیں پتہ ایسے چلتا ہے آپ کو کہ جب آپ اس دور کے شعراء کے دیوان اٹھائیں گے اور بادشاہوں کی شاعری کے دیوان اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ لکھی ہوئی ملے گی کہ یہ قصیدہ غدیر کے دن کہا گیا، یہ قصیدہ 13 رجب کو کہا گیا، یہ قصیدہ 3 شعبان کو کہا گیا۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے جو ظاہر ہے کہ یوں ایسے ہمارے نظر کے سامنے سب کچھ تو بیان نہیں کریں گے، تمہیدی طور پہ ایک گفتگو ہو رہی ہے تاکہ جن کو حضرات کو آنا ہے سب کو پتہ ہے کہ 4 معصومین میں سب کو معلوم ہے کہ 11 بجے میں بیٹھتا ہوں، تو میں آدھے گھنٹے پہلے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ قائم رضا صاحب نے کہا کہ چھٹی کا دن تو ہے نہیں ہے، نہ ہفتہ ہے نہ اتوار، تو 12 بجے تک ہم محفل کو اختتام پذیر کر دیں تاکہ اسکول کالج اور آفسوں کے لوگوں کو زیادہ دیر ٹھہرنا نہ پڑے۔ اس صورتحال میں اب رہ گیا شعراء حضرات ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، ہر محفل میں پڑھتے ہیں، مجلس میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک الگ محفل خوبصورت ترین، یعنی کہ ایک خاکہ سا ذہن میں ہے کہ وہ ہوٹل ریٹریٹ میں ہی اعلان ہے، لیکن اگر زیادہ مجمع اور زیادہ شعراء ہو گئے تو ہوٹل میں تو صرف ہمارے پاس 100 ٹیبلز کا انتظام ہوا ہے، وہ کھانے کی میزیں ہوں گی، تو اب اگر زیادہ افراد ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو منتقل کر دیں گے امام باڑے میں یا کہیں اور کسی حال میں، کچھ ایسا ہوگا، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ 2 مصرع ترا جو دیے گئے ہیں اس میں اگر شرط پوری ہو گئی ہے، جو کہ اندازہ ہو جائے کہ صرف فضائل لکھے جائیں تو محفل ہو۔ اب اگر آپ نے سلام لکھا تو وہ تو پھر بات نہیں بنے گی۔ شعراء حضرات چونکہ ذرا قلم تیز ہوتا ہے سلام اور نوحے لکھنے پر، اس لیے کہ یہ کام پورے سال ہو رہا ہوتا ہے، اور قصیدہ اور منقبت لکھنا شعراء کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے، اس لیے کہ سب کے دماغوں پہ 2.25 مہینہ سوار رہتا ہے،
اور وہ سوار رہنا بھی چاہیے. غم حسین تو ہم کبھی بھولتے ہی نہیں. اچھا، اب امام کی ہستی وہ ہے کہ جہاں سب کے لیے فضائل لانا مشکل ترین منزل ہے، اس میں ذہانتوں کا امتحان ہے، اس میں عقلوں کا امتحان ہے کہ انہی حالات کو فضائل میں کیسے ڈالا جائے. چیزیں تو وہی ہیں لیکن اسے فضائل دکھانا ہے، فضائل دکھانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزتاروں نے، محبوں نے خود ہی اپنے ذہن سے، اپنی ذہانتوں سے ہمیشہ مصائب کو فضائل بنایا ہے. مثلا میں مثال دے دوں، دیکھیے مصائب تو یہی ہے نا کہ شہزادی شام و کوفہ سے گزری، لیکن کس نے، اب یہ تو نہیں پتا کہ بانی کون ہے، لیکن آپ ہی لوگ ہیں نا بانی، کہ آپ نے ایک بار کہا فاتح کوفہ و شام، وہی چیز فضائل بن گئی. دیکھیے مصائب کو آپ نے